بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ، اس کی آیت نمبر 134 تک ترجمہ گزشتہ درس میں ہم نے کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 135۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، کونوا ہوداً او نصارا تہتدوا، کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، تم راہ راست پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اب یہ دونوں فریق کہنے والے تھے۔ یہودیوں نے کہا کہ یہودی ہی صرف ہدایت یافتہ ہیں، عیسائیوں نے کہا صرف عیسائی، نصارہ سے مراد عیسائی کرسچین، وہی صرف ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہودی یہ کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ تب تم ہدایت یافتہ ہوگے، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ صرف عیسائی ہوگے تب تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ پیچھے گزر چکا ہے۔ وقالوا، انہوں نے کہا، لن يدخل الجنہ، یہ آیت نمبر 111 ہے، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں الا من کان ہودا او نصارا، مگر جو یہودی یا نصرانی ہو۔ یعنی یہودیوں نے کہا کہ جنت صرف یہودی ہی جائیں گے، نصرانیوں نے، عیسائیوں نے کہا کہ جنت میں صرف عیسائی ہی جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، محبوب ان سے فرماؤ کہ تم کوئی دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل کوئی عقلی کوئی نقلی، یعنی اپنی کتاب سے ہی دلیل نکال کے لے آؤ کہ جس میں یہ ہو، تمہاری کتاب میں لکھا ہو کہ صرف یہودیوں کی کتاب میں لکھا ہو کہ یہودی صرف جائیں گے جنت میں، اور عیسائی اپنی کتاب سے نکال کے لاؤ کہ وہاں لکھا ہو کہ صرف عیسائی جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اصول یہ نہیں ہے، بلکہ اصول کیا ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن ہو، نیت ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو وہاں یہ ان کا قول نقل کیا گیا تھا کہ یہودیوں نے کہا صرف یہودی جنت میں جائیں گے، عیسائیوں نے کہا صرف عیسائی جائیں گے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہدایت تمہیں تب ملے گی جب تم ہمارا دین قبول کرو۔ یہودیوں نے کہا کہ ہدایت یافتہ صرف یہودی ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ صرف عیسائی ہدایت یافتہ ہیں۔ قل، محبوب کہہ دو، بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کا طریقہ، ان کا دین، حنیفاً، جو تمام ادیان باطلہ سے، غلط طریقوں سے، غلط دینوں سے کنارہ کشی کرنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں سے نہ تھے۔ یہاں پہ اشارتاً یہ کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے مذاہب کے اندر شرک کو داخل کر دیا، کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور
یہودیوں کے ایک گروہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ویسے یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہونے کے دعوے دار تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین اور ان کی ملت کے پیروکار ہیں۔ عیسائی بھی یہ دعوے دار تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ملت ابراہیمی جو مشترک ہے، جس کے سب دعوے دار ہیں، وہ اصل میں یار ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور ان کا دین، یہ جو ہے اس پہ آ جاؤ سارے، اور اس میں شرک کا شائبہ کسی قسم کا شک و شبہ نہیں تھا، وہ خالص توحید پر مبنی تھا۔ قولو، اب مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کہہ لو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف اتارا گیا، یعنی قرآن پاک، اس پہ ایمان لائے، وما انزل الی ابراہیم، اور جو اتارا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل، حضرت اسماعیل کی طرف، و اسحاق، حضرت اسحاق کی طرف، و یعقوب، اور حضرت یعقوب کی طرف، والاسباط، حضرت یعقوب کی اولاد میں جو انبیاء ہوئے، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو انبیاء کرام کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے۔ یہاں ایک دو باتیں ضروری ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کو مانا جائے۔ ہم تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، اور تمام انبیاء کرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تشریف لائے، سب پہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہاں، ان کی تعداد چونکہ کسی معتبر روایت میں بیان نہیں کی گئی کہ کتنے نبی تشریف لائے۔ بعض روایات میں ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، لیکن یہ روایات جو ہیں یہ ضعیف ہیں، تو اس بنا پہ یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، کیونکہ اگر ہم اس کا تعین کر دیں قطعی طور پر کہ 1,24,000 انبیاء ہیں، اگر تھوڑے ہوں گے تو ہم گویا اپنی طرف سے اس میں کچھ شامل کر رہے ہیں، اور اگر اس سے زیادہ ہوں گے تو پھر کچھ جو ہیں وہ رہ جائیں گے کہ جن کو ہم نہیں مانتے۔ تو اس لیے یہ قطعی تعداد مقرر کرنا یعنی یہ ہمارا کام نہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے 1,24,000 یا کم و بیش، یہ 7 لفظ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جتنے بھی انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تشریف لائے سب کو ہم مانتے ہیں، ہمیں ان کا علم ہے یا نہیں۔ قرآن پاک کے اندر بہت تھوڑے انبیاء کرام کا ذکر ہوا، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت اسماعیل، اسحاق، اس طرح کچھ انبیاء کرام کے نام احادیث مبارکہ میں بھی ہیں، لیکن وہ بھی بہت تھوڑے ہیں۔ تو قرآن و حدیث میں جن انبیاء کرام کے اسماء، ان کے نام ذکر ہوئے، وہ بڑی تھوڑی سی تعداد ہے، حالانکہ انبیاء کرام کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ تو ہم یعنی یہ مجموعی طور پر ایمان لاتے ہیں کہ جتنے بھی نبی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے وہ سب کے سب حق ہیں، سچ ہیں، اور ان کو ہم نبی مانتے ہیں۔ اور اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں اتاری، بڑی کتابیں جو ہیں وہ 4 ہیں، قرآن پاک کے علاوہ 3 اور کتابیں ہیں، تورات، زبور اور انجیل۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری۔ یہ بڑی کتابیں، اور قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 4 بڑی کتابیں۔ اس کے علاوہ کچھ صحیفے یعنی چھوٹی چھوٹی کتابیں وہ مختلف انبیاء کرام پر اتریں، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور انبیاء کرام پر بھی نازل ہوئی۔ تو جس طرح انبیاء کرام پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ جس طرح کہ ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر، نبیوں پر، والیوم الآخر قیامت پر، آگے پھر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ اچھی اور بری تقدیر یعنی جو کچھ ہونا ہے اس کا پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھنا۔ تو سارے انبیاء کرام پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ حق اور سچ ہیں، اور جو کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں وہ بھی حق اور سچ ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب پہلی کتابوں پر صرف اس طرح ایمان لایا جائے گا کہ وہ حق اور سچ ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا تھا وہ حق اور سچ ہے، اور اپنے وقت پر ان پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ حضور کی تشریف آوری، حضور کے اعلان نبوت اور نزول قرآن سے پہلی کتابوں کے احکام جو ہیں وہ منسوخ ہو چکے ہیں، اب ان کے مطابق عمل نہیں کیا جائے گا۔ ویسے بنیادی طور پر تو جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ تو سارے انبیاء کرام کی ایک ہی ہیں۔ سارے انبیاء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی تلقین کی، نبیوں رسولوں پہ، فرشتوں پہ، قیامت پہ ایمان لانے، تقدیر پہ ایمان لانے۔ باقی عبادات کے اندر جو ہے شریعت کے احکام میں کچھ اختلاف ہے، تو اس میں جو ہے ان پہ صرف یعنی مجموعی طور پر ایمان لایا جائے گا۔ اب تفصیلی ایمان صرف قرآن پاک یعنی اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ صرف یہودی ہدایت یافتہ ہیں، عیسائیوں نے کہا صرف ہدایت یافتہ عیسائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یوں کہہ دو، قولوا آمنا باللہ، کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف اترا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام ان پر اترا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی ان میں سے جو نبی تھے، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وما اوتی النبیون من ربہم، سارے نبیوں کو جو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ انبیاء کرام میں فرق کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ نفس نبوت میں تمام انبیاء کرام برابر ہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض انبیاء کرام کو بعض سے بلند درجے عطا فرمائے، جیسے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے یعنی درجات فضیلت عطا فرمائی، یعنی بعض کے درجات بعض دوسرے انبیاء کرام سے بلند ہیں۔ تو نفس نبوت میں تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ برابر ہیں،
یہاں ایک اور بات یاد رکھیں کہ نبی وہ نبی ہوتا ہے، یعنی یہ کوئی تصور نہیں آدھا نبی، جس طرح اب یہ جو موجودہ دور کا فتنہ ہے قادیانیت، اس میں مختلف سٹیپ ہوتے ہیں لوگوں کو، یعنی سب سے پہلے تو ایک جو مسلمہ عقیدہ ہے اس سے ہٹانے کے لیے دائیں بائیں ادھر ادھر کی باتیں، کبھی حضرت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، کبھی کچھ سب سے پہلا سٹیپ جو ہے ان یعنی جس کو نبی کہتے ہیں اس کو مجدد یا مصلح ریفارمر کہا جائے، جب یہ تسلیم کر لیا جائے پھر یہ تسلیم کروایا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں فوت ہو چکے ہیں، جب فوت ہو چکے ہیں تو جو کہا گیا کہ وہ آئیں گے، وہ کون ہے بھئی؟ یہ آ گیا۔ تو مختلف جس طرح کا لوگ ذہن ہو اس طرح، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں وہ نبی تو نہیں تھے، وہ ذلی نبی تھے، بروزی نبی تھے، یعنی یہ ہاف نبی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ویسے یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ ان کو منوانے کے لیے، آخری سٹیپ وہی اسی طرف لے جایا جاتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ لیکن یہ کوئی تصور جو ہے شریعت میں نہیں ہے کہ کوئی آدمی آدھا نبی ہو، پورا نبی نہ ہو۔ نبی نبی ہوتا ہے، اور انبیاء کرام نفس نبوت میں سب کے سب برابر ہیں۔ ہاں پھر آگے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کسی کو بلند عطا فرمایا، یعنی کسی نبی کو 1 معجزہ ملا، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 5 10۔ باقی انبیاء کرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ معجزات دیے گئے جن کی تعداد 9 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، 9 روشن نشانیاں، 9 معجزات ان کو دیے گئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد یعنی وہ بے شمار، بے حد اور بے شمار ہیں۔ تو نفس نبوت میں تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ برابر ہیں، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی نفس نبوت میں سب شامل ہیں اور برابر ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والے، سر نیاز جھکانے والے اور سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو سب سے پہلے مخاطب تھے ان کو خطاب کیا جاتا ہے کہ اگر ایمان لائیں، وہ آمنو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ دوسرے لوگ، اس سے مراد منافقین بھی ہو سکتے ہیں جن کا شروع میں ذکر ہوا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ تو وہ مراد ہوں کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اگر وہ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا ایمان تم لائے ہو، تمہارے ایمان کی طرح ان کا ایمان ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اس سے وہ روگردانی کریں، منہ پھیریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر وہ ضد اور ہٹ درمی میں ہیں۔ یا اس سے مراد قیامت تک آنے والے سب لوگ ہو سکتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ اگر دوسرے لوگ جو بھی بعد میں آنے والے ہیں اگر وہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح اے میرے نبی کے صحابہ تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا،
پھر تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اس سے منہ پھیریں تو پھر وہ ضد اور ہٹ درمی میں۔ تو گویا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کا ایمان آئیڈیل ہے، معیار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا ایمان قابل قبول ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کے ایمان کی طرح ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ قیامت تک کے لیے جو بھی ایمان کا دعوے دار ہوگا اس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان پر پیش کیا جائے گا۔ اگر تو اس کے مطابق ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر لاکھ ایمان کا دعویٰ کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کا ایمان دیکھنا ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو موجودہ دور کے جتنے جھگڑے اور فرقے ہیں ان سب سے بھی نجات مل سکتی ہے، اور یہ سب ختم ہو سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے، ان جیسا ایمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اب صحابہ کرام بلا شبہ اس امت میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، ریاضت مجاہدہ کرنے والے تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دین کے خاطر انہوں نے سب سے زیادہ تکالیف بھی برداشت کی، یہ بات بھی یعنی کسی قسم کی بحث سے خارج ہے کہ صحابہ کرام کی عبادت، ریاضت، مجاہدہ، دین کی خاطر کوشش، تکلیفیں برداشت کرنا یہ یعنی مسلمہ ہے۔ لیکن صحابہ کرام سے پوچھا جائے کہ تمہیں کس چیز پہ ناز ہے، تم کس چیز کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہو، اور کس چیز پہ اعتماد ہے، اور کون سی چیز کو تم اپنی نجات کے ذریعہ سمجھتے ہو؟ تو دیکھیے حدیث پاک حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو 4 مرتبہ بخاری شریف میں نقل کیا۔ الفاظ یعنی تھوڑا بہت کمی بیشی ہے لیکن مفہوم وہی ہے، اور حضرت انس ہی راوی ہیں، یعنی آگے راویوں نے کہیں مختصر بیان کیا، کہیں تفصیل سے بیان کیا، کہیں کوئی جملہ جو ہے کم ہے یا کہیں زیادہ ہے، تو اس سارے کا مفہوم یہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال بینما انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم خارجان من المسجد، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، ہم مسجد سے نکل رہے تھے۔ فلقینا رجل عند سدۃ المسجد، تو مسجد کے دروازے کے پاس ایک آدمی ہمیں ملا۔ دوسری روایت میں انا رجلا من اہل البادیہ تھے کہ وہ جو ملنے والے سامنے آنے والے صاحب تھے وہ کہیں دیہات کے رہنے والے تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے۔ فقال یا رسول اللہ متی الساعۃ، تو انہوں نے عرض کیا حضور قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب قیامت کا علم یہ حکمت خداوندی یہ ہے کہ اس کو پوشیدہ رکھا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت خداوندی کے تحت اس کو بیان نہیں فرمایا۔ ہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بیان فرما دی،
بہت سی علامات بیان فرمائیں کہ قیامت سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا، حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، پھر وہ دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی علامات بیان فرمائیں، حتیٰ کہ یہ بھی بیان فرما دیا کہ 10 محرم کا دن ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا اور یہ سات ہوگی وقت، لیکن صرف سن نہیں بتایا کہ اگر سن بھی بتا دیا جاتا تو آج ہم 1440 ہم حساب لگاتے بھئی 10 سال رہ گئے، 100 سال رہ گئے، 200 سال رہ گئے، 1000 سال رہ گئے، تو پھر وہ اچانک نہ ہوتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تأتیکم الا بغتۃ، اچانک آئے گی قیامت، یعنی بغیر کسی وارننگ کے اور بغیر پہلے سے اطلاع دیے بتائے۔ تو اب اگر سن بھی بتا دیا جاتا تو پھر وہ اچانک نہ رہ جاتی، اس حکمت خداوندی یہی تھی۔ تو اس حکمت خداوندی کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سن نہیں بیان فرمایا، تو چونکہ یہ حکمت خداوندی کے خلاف تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے سوال کو تھوڑا سا دوسرا رخ موڑا، فرمایا تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، یہ تو بتاؤ ما اعددت لہا، تم نے قیامت کے لیے ماذا اعددت لہا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، پوچھ رہے ہو قیامت کب آئے گی، یہ بتاؤ تیاری کیا کی ہے۔ قال ما اعددت لها من کثیر صلاة ولا صوم ولا صدقۃ، انہوں نے کہا کہ میں نے قیامت کی تیاری کے طور پر بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، بہت زیادہ روزے نہیں رکھے، بہت زیادہ صدقہ نہیں کیا، یعنی یہ بھی عاجزی اور انکساری ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو اپنے قول اور اپنے فعل سے سکھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی اور انکساری کا یعنی صحابہ اکرام کو سبق سکھایا، تعلیم سکھائی، صرف قول سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی اور انکساری کر کے دکھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرنے والے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، یا رب ذوالجلال میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، ساری ساری رات کھڑے ہو کر قیام کرتے ہیں، پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، کبھی پھٹ جاتے ہیں، ان سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اور ساری امت کو عاجزی اور انکساری سکھائی، خود بھی عاجزی اور انکساری کا اپنے قول اور فعل سے عاجزی اور انکساری کی ترغیب دی۔ تو یہ بھی وہ صحابی یعنی عاجزی اور انکساری کے طور پر اپنی عبادت کو کم سمجھ کے کہہ رہے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے کوئی فرض نماز چھوڑ دی تھی یا فرض روزہ یا فرض صدقہ زکوٰۃ فطرانہ وغیرہ انہوں نے ادا نہیں کیا تھا۔ یہاں مراد نفلی نمازیں ہیں کہ نفلی بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، بہت زیادہ نفلی روزے نہیں رکھے اور نفلی صدقات نہیں کیے، ورنہ اس زمانے میں یہ کوئی کنسیپٹ نہیں تھا کہ کوئی آدمی نماز کو قضا کر دے یا رمضان شریف کے روزہ جو ہے بلا وجہ چھوڑ دے یا زکوٰۃ فرض ہو اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں وہ سستی کرے۔ فرض نہیں بلکہ نفلی یہ عبادات مراد ہیں، اور وہ بھی عاجزی اور انکساری کے طور پر، ورنہ وہ حضرات یعنی نوافل میں بھی بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، سب سے زیادہ عبادت ریاضت اور مجاہدہ کرنے والے تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا حضور ما اعددت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، بہت زیادہ
نفلی نمازیں، نفلی روزے، نفلی صدقہ تو نہیں کیا، وَلَٰكِنِّي اُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہاں ایک بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو یعنی یہ چیز ہے جس پہ صحابہ کرام کو ناز تھا، فخر تھا، اور جس کو وہ اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، ریاضت مجاہدہ اور دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کرنے والے، لیکن ناز کس چیز پہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ رسول کی محبت یہ چیز تھی جس پہ ان کو ناز تھا کہ ہاں یہ چیز ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ باقی جہاں تک یعنی ریاضت مجاہدہ یا دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کرنے کا ذریعہ ہے، احادیث کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کس طرح عبادت اور ریاضت اور مجاہدہ کرتے تھے۔ ایک جنگ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، سفر میں رات کو پہرا دینے کے لیے دو صحابیوں کی ڈیوٹی لگ گئی، بھائی تم دونوں نے ڈیوٹی دینی ہے کہ کوئی دشمن آ کے حملہ نہ کر دے۔ اب وہ دو صحابی ڈیوٹی دے رہے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ چلو ایسے کرتے ہیں، آدھی رات ایک آرام کر لے اور ایک ڈیوٹی دے، دوسرا جو ہے پھر وہ آدھی رات دوسرا جو ہے وہ ڈیوٹی دے اور پہلے والا جو آرام کرے۔ تو ایک سے ابھی آرام کرنے لگے، دوسرے انہوں نے سوچا کہ جاگنا تو ہے تو کیوں نہ اس وقت کو اور اچھی طرح استعمال کیا جائے۔ کھڑے ہو کے انہوں نے نفل پڑھنے شروع کر دی، بھئی پہرا بھی دیں گے اور ساتھ عبادت بھی، نوافل بھی۔ اب نفل پڑھ رہے ہیں تو کوئی دشمن آیا دور سے، اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی کھڑا ہے، اس نے تیر مارا، وہ تیر آ کے ان کی ٹانگ کے اندر لگا۔ اب ٹانگ سے خون جاری ہو گیا۔ اب اگر مسئلے کی روح سے جائے تو خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ممکن ہے یہ اس سے پہلے کی بات ہو جب تک ابھی تک یہ مسائل جو ہیں وہ واضح نہ ہوئے ہوں، یا قرآن پاک کی اس آیت سے نازل ہونے کا پہلے کا واقعہ ہو کہ جس میں دم مسفوح بہنے والا خون جو ہے اس کو ناپاک اور اس سے وضو ٹوٹنے کا بیان۔ بہرحال وہ عبادت کے اندر مشغول رہے، اپنی نماز کو مکمل کر کے اب دوسرے کو جگایا۔ دوسرے کو جب دوسرے سے ابھی اٹھے تو وہ دشمن جو تھا اس نے دیکھا ہے یہ تو اور بھی ہے، وہ بھاگ گیا۔ اس سے ابھی نے دیکھا بھی اتنا تمہارا خون بہ رہا ہے تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں جگایا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے فلاں صورت شروع کر رکھی تھی تو میرا دل نہ چاہا کہ میں اس کو درمیان میں چھوڑ دوں، میں نے اس کو مکمل کیا اور مکمل کر کے اپنی نماز مکمل کر کے تمہیں جگایا ہے۔ لیکن یہ صحابہ کرام کا عبادت کا جذبہ ہے کہ تیر لگا ہوا ہے، خون بہ رہا ہے، لیکن وہ اپنی اس نماز کو بلکہ اس صورت کو مکمل کر رہے ہیں۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام کو اگر دیکھا جائے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جب پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے اپنے بھائی کو بھیجا، کیونکہ آپ مکہ شریف سے دور بنی غفار آپ کا قبیلہ تھا، وہاں رہتے تھے۔ بھائی کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ وہ کون ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ وہ آئے، مکہ شریف لوگوں سے پوچھا تو چند باتیں انہیں معلوم ہوئی، انہوں نے جا کے بتایا کہ میں نے ان کے ماننے والوں سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تسلی اور تشفی نہ ہوئی، خود آگے مکہ شریف۔ مختصر یہ کہ چونکہ جانتے کسی کو نہ تھے، آ کے حرم شریف میں آگے صبح سے شام تک وہاں بیٹھے رہیں۔ اب یہ بھی جانتے تھے کہ مکہ والے مخالف ہیں تو کسی سے پوچھا نہ،
کہ ہو سکتا ہے جس سے پوچھوں وہی مخالف ہو، تو خواہ مخواہ جو ہے وہ یعنی بات بھی پتہ نہیں چلے گی اور خواہ مخواہ یعنی اور کام بگڑ نہ جائے۔ تو شام جب ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی مسافر ہے، بظاہر کہیں دور سے آیا ہے اور مکہ میں کوئی کام تھا وہ نہیں ہوا ہے، تو انہوں نے یعنی عرب کی روایت کے مطابق انہیں اپنے گھر لے گئے اور ان کو کھانا کھلایا اور رات کو رہنے کے لیے انہیں یعنی جگہ دی۔ صبح وہ پھر حرم شریف آ گئے، دن بھر وہیں رہے، شام ہو گئی۔ اسی طرح حضرت علی نے دیکھا بھئی مسافر ہے، بظاہر آج بھی کام نہیں ہوا ہے، گھر لے گئے، کھانا کھلایا، جگہ دی رہنے کے لیے، پوچھا نہیں بھائی کدھر آئے تھے، کیوں آئے تھے، کیا۔ تیسرا دن پھر ایسا ہی، تیسرے دن پھر گھر لے گئے، پوچھا بھئی تم 3 دن سے یہاں ہو تو کس لیے آئے تھے، شاید میں کوئی تمہاری مدد کر سکوں۔ انہوں نے پوچھا بھئی بات اصل میں یہ ہے کہ میں کسی خاص مقصد کے لیے آیا تھا، لیکن کسی سے پوچھ نہیں رہا کہ خواہ مخواہ غلط فہمی پیدا ہوگی، پتہ نہیں کون جس سے میں پوچھ رہا ہوں وہ کہیں مخالف نہ ہو، تو قسم کھاؤ کہ صحیح بتاؤ گے۔ حضرت علی نے کہا بھئی بتاؤ کیا کہتے ہو۔ کہا میں یہ دیکھنے کے لیے آیا کہ یہاں جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے ان کے متعلق کسی سے معلوم کروں کہ وہ کون ہے اور کیا کہتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ تم ٹھیک آدمی کے پاس آئے ہو، بتایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی بنا کے بھیجا ہے، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تفصیل سے بتایا۔ صبح میں تمہیں حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ صبح وہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آگے، حضرت زید ابن ارقم، دار ابن ارقم میں لے کے آگے۔ حضرت ابو ذر غفاری مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد اب کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تم ایسے کرو کہ تم چلے جاؤ اپنے قبیلے میں، تو جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں غلبہ عطا فرما دے تو پھر تم واپس آ جانا۔ اس وقت حالات جو ہیں بہت وہ سخت ہیں، تو یہاں تمہیں خطرہ ہوگا، مسافر آدمی ہو، تمہارے قبیلے کا یہاں تمہارا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا حضور میں تو سب کے سامنے جا کے اپنے ایمان کا اعلان کروں۔ بیت اللہ شریف میں آگے سب کے سامنے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ کافر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے، مارنا پیٹنا شروع کر دیا، تو خطرہ سا کہ جان سے مار دیتے۔ حضرت عباس وہ آئے اور انہوں نے سب کو ہٹایا اور کہا جانتے نہیں کون ہے، یہ قبیلہ ہے بنی غفار کا آدمی ہے اور وہ تمہارے ملک شام کے رستے میں رہتے ہیں، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو تمہارا تو ناطقہ بند ہو جائے گا، تمہارا رستہ بند کر دیں گے ملک شام کی جس تجارت پہ تمہاری اکانومی کھڑی ہے، جس پہ تمہارا گزارا ہے۔ انہوں نے یہ بات سنی تو پھر چھوڑ دیا۔ اب دوسرے دن پھر جانتے ہیں کہ کل کیا ہوا تھا، لیکن وہ یعنی اس میں بھی دین کی خاطر تکلیف برداشت کرنے کا جو اس میں جو مزہ تھا وہی جان سکتے ہیں۔ پھر آ کے کافروں کے سامنے اسی طرح اعلان کیا، پھر ٹوٹ پڑے، پھر مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ پھر حضرت عباس نے آ کے چھڑایا اسی کہ دیکھو کس کو مار رہے ہو، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو پھر تمہارا کیا بنے گا، ملک شام کا رستہ تمہارا بند ہو جائے گا۔ تو بار بار ایسے ہو رہا ہے، جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، لیکن اس کے اندر بھی ایک لطف ہے کہ دین کی خاطر، اللہ کی خاطر جو مار پڑتی ہے، جو تکلیف اٹھاتے ہیں، اس کے اندر کیا مزہ ہے یہ وہی جان سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بلا شبہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، ریاضت مجاہدہ کرنے والے، دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کرنے والے تھے، لیکن جن کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل قرار دیا ہے، معیار قرار دیا ہے، انہیں ناز کس چیز پہ تھا؟ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول سے محبت یہ چیز تھی جس میں ان کو ناز تھا کہ یہ ہماری بخشش کا سبب بنے گا۔ اب دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے جب کہا نا کہ انی ولکنی احب اللہ ورسولہ، میں نے کوئی زیادہ نفلی نمازیں نہیں پڑھی، زیادہ نفلی صدقے نہیں کیے، زیادہ نفلی روزے نہیں رکھے، لیکن میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، پھر تو خوش ہو جا کہ جس سے تو محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ تو ہوگا. بروز قیامت تیرا حشر اللہ کے محبوب کے ساتھ ہوگا کہ تو اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہے، تو تیرا حشر بھی اللہ کے محبوب کے ساتھ ہوگا، ان کی معیت میں ہوگا. تو حضرت انس فرماتے ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، کہ ہمیں کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی. بلکہ ایک روایت میں یہ ہے فقلنا ونحن كذلك، یا رسول اللہ کیا یہ حکم صرف اس آدمی کے لیے ہے؟ انت مع من احببت، کہ تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے، یا سب کے لیے ہے؟ ونحن كذلك، کیا ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں، یہ خاص اس کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے کہ جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. تو حضرت انس فرماتے ہیں ہمیں کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوئی کہ حضور نے فرمایا انت مع من احببت، کہ تیرا حشر اس کے ساتھ ہوگا، تو بروز قیامت اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے. قال انس، اب آگے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں. وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امید واسق ہے، یقین کامل ہے کہ میرا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا. بِحُبِّي إِيَّاهُمْ، ان کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے میرا حشر ان کے ساتھ ہوگا. وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں، یعنی عاجزی اور انکساری، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ حضور نے عملاً قولاً اور فعلاً اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی عاجزی اور انکساری سکھائی، تو یہ ان کی فطرت کے اندر تھی عاجزی اور انکساری. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں، لیکن میں چونکہ ان سے محبت کرتا ہوں تو اس وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہے کہ اس محبت کی وجہ سے میرا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جن کا ایمان اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل قرار دیا ہے، معیار قرار دیا ہے، اور یہ فرمایا کہ میری بارگاہ میں اس کا ایمان مقبول ہوگا جس کا ایمان ان جیسا ہوگا، ان کے ایمان کی جو سب سے اہم چیز اور جس چیز پہ ان کو ناز تھا، مایہ ناز جس پہ ان کو فخر تھا، وہ یہ محبت رسول تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے کہ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا. بروز حشر ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو نہیں دیکھے گا، صرف یہ دیکھا گیا کہ یہ کس گلی کا گدا ہے. اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ حضور کی بارگاہ کا گدا سمجھ کے اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش اور مغفرت فرما دے گا. اب دیکھیے ایک اور چیز، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے ایمان کی ایک اور چیز ذرا ملاحظہ کیجئے کہ حضرت جابر بن عبداللہ
انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، اور یہ حدیبیہ کے موقع کا واقعہ ہے کہ غزوہ حدیبیہ کے موقع پہ جب حدیبیہ میں وہاں گئے، وہاں ایک کنواں تھا، کنویں کے اندر تھوڑا سا پانی تھا، صحابہ کرام نے وہ پانی نکالا، کنواں خشک ہو گیا، اب پانی نہیں ہے، لشکر کے اندر پانی نہیں ہے، تو صحابہ کرام پریشان ہیں کہ کیا کریں؟ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھوٹا سا کٹورا، ایک پیالہ پڑا ہوا تھا، فتوضأ، حضور نے اس سے وضو کیا، فجاہش الناس نحوہ، لوگ اس کی طرف دوڑے، ٹوٹ پڑے، تو حضور نے فرمایا بھائی کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور پانی نہیں ہے، مال لیس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب الا ما بین یدیک، حضور پانی تو ختم ہو گیا، بس یہی کٹورا ہے جو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، اسی میں جو پانی ہے، اور تو نہ وضو کرنے کے لیے، نہ پینے کے لیے، نہ کھانا پکانے کے لیے، نہ جانوروں کو پلانے کے لیے کوئی پانی نہیں ہے۔ فوضع یدہ فی الرکوۃ، حضور نے اپنا دست مبارک اس کٹورے، اس پیالے کے اندر رکھ دیا، فجعل الماء یسور بین اصابعہ، بعض روایت میں یفور بین اصابعہ، فارا یفور یا سارا یسور، معنی ایک ہی ہے کہ پانی حضور کی انگلیوں سے جوش مارنے لگا، کامثال العیون، چشموں کی طرح۔ حضور نے انگلیاں اپنا یوں ہاتھ رکھا نا کٹورے میں، تو 5 انگلیوں سے 5 چشمے جو ہیں وہ پانی کے جاری ہو گئے۔ فشربنا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں ہم نے وہ پانی پیا، وتوضأنا، ہم نے وضو کیا، یعنی دیگر روایات میں ہے کہ انہوں نے پیا، وضو کیا، جتنے برتن ان کے پاس پانی کے تھے وہ سب کے سب پانی کے بھر لیے، لیکن وہ پانی ہے کہ اسی طرح جوش مار رہا ہے۔ اب یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ انگلیوں سے پانی کا چشمہ جو ہے وہ جاری کرنا۔ اب آگے جو اس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنہوں نے اس کو روایت کیا، حضرت سالم بن ابی الجعد، وہ کہتے ہیں قلت کم کنتم، میں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھا کہ آپ لوگ کتنے تھے وہاں پہ جن کو یہ پانی کافی ہو گیا حضور کی انگلیوں سے نکلنے۔ حضرت امام بخاری نے بار بار اس روایت کو بھی بیان کیا ہے متعدد مقامات پہ، یعنی 6 مقامات پہ بخاری شریف، یعنی تھوڑا بہت الفاظ کا کمی بیشی لیکن مفہوم وہی ہے۔ تو یہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھا کم کنتم، آپ لوگ کتنے تھے جن کو یہ پانی کافی ہو گیا؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15 وہ کہتے ہیں ہماری تعداد تو تھی 1500۔ اب جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ تمہاری تعداد کتنی تھی، بڑا سمپل سا جواب ہے کہ ہماری تعداد 1500 تھی، ہم 1500 آدمی تھے۔ بھائی جواب مکمل ہو گیا۔ جو انہوں نے سوال کیا بھائی یہ پانی کتنے لوگوں کو کافی ہو گیا، تو سیدھا جواب ہے جی ہم 1500 تھے، بات مکمل ہو گئی، ان کا جواب ہو گیا۔ لیکن نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اپنے محبوب کی شان کا چرچا کیا جائے اور موقع بے موقع حضور کی شان کو، یعنی موقع پیدا کر کے حضور کی شان کو بیان کیا جائے، اور ان کے ایمان کا ذرا یعنی دیکھیے، جواب تو یہی تھا نا، بھائی کتنے تھے کہ ہم 1500 تھے، بھائی جواب مکمل ہو گیا۔ لیکن کہتے ہیں لو کننا 100,000 لکفانا، اگر ہم 100,000 یعنی 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں مکمل ہو جاتا، ہمیں پورا ہو جاتا، ہمیں کافی ہو جاتا۔
تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا چرچا کرنا، حضور کی شان کو بیان کرنا، یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کے ایمان کی خصوصیت تھی کہ موقع بے موقع حضور کی شان کا چرچا کیا جائے۔ یعنی اسی طرح دیکھیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے وہ حدیث پاک کہ حضور جمعہ کو خطبہ دے رہے ہیں، ایک گاؤں کے رہنے والے ایک صحابی آئے اور آ کے انہوں نے کہا حضور ہلاک المال وجاء العیال، بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، اس کی وجہ سے اب بچے جو ہیں وہ بھوک سے بلبلا رہے ہیں اور جانور وہ ہلاک ہونا شروع ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، حضور کی دعا سے اسی وقت بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اب بارش ہو رہی ہے، ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات، جمعہ آ گیا، بارش ہو رہی ہے۔ اگلا جمعہ پھر حضور خطبہ دے رہے ہیں، پھر وہی صحابی یا کوئی اور صحابی وہ آگے سامنے کھڑے ہو گئے۔ عرض کیا حضور پہلے تو اس لیے مر چلے تھے کہ بارش ہوتی نہیں تھی، اب تو اس لیے مر چلے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، اب تو مکان بھی گرنا شروع ہو گئے۔ حضور نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، فوراً بارش رک گئی۔ اب یہ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اب بڑی سیدھی سی بات تھی بھائی، ایک بات ہونی تھی ہو گئی، اب اس کا ڈنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن نہیں، یہ نقطہ نظر نہ صحابہ کرام کا تھا نہ 1400 سال سے امت کا یہ نقطہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 13 مرتبہ بخاری شریف کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ تو بار بار یعنی ایک چیز کو بیان کرنا کہ اپنے آقا کی شان کا چرچا کیا جائے اور حضور کی شان کو بار بار بیان کیا جائے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے ایمان کی ایک خصوصیت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا جہاں پر بھی موقع ملے، یعنی ہوتا ہے نا جب انسان کے دل کے اندر خواہش ہوتی ہے تو پھر اس کا موقع انسان خود پیدا کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کے ایمان کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ ان کو ناز تھا، تو اللہ کے محبوب کی محبت پہ ناز تھا۔ اپنی نمازوں پہ ان کو یعنی یہ نہیں تھا کہ یہ نمازیں ہمیں بخشوائیں گی، یہ روزے ہمیں بخشوائیں گے اور یہ ہمارے صدقات ہمیں بخشوائیں گے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں، نہ تو بہت زیادہ نمازیں نفلی نمازیں پڑھی ہیں، نہ روزے رکھے ہیں، نہ صدقہ کیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے بھی مہر تصدیق ثبت کر دی کہ ہاں تو جس سے محبت کرتا ہے تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور حضرت انس بھی فرماتے ہیں کہ ہمیں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنے حضور کے اس فرمان سے خوشی ہوئی کہ حضور نے فرمایا کہ تو جس سے محبت کرتا ہے تیرا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور فرماتے ہیں میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید رکھتا ہوں کہ اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں، لیکن میں حضور سے اور حضور کے خلفاء سے محبت کرتا ہوں تو میرا حشر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ فرمائے گا۔ تو ایک تو ان کے ایمان کی یہ خصوصیت ہوئی کہ ان کو اگر ناز ہے تو اس بات پہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، یہی چیز ہماری بخشش کا سبب ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ حضور کی شان کا چرچا کرتے تھے، موقع پیدا کر کے حضور کی شان کو بیان کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کا چرچا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں کہ اس کو بیان کرنا، اس سے حضور کی کوئی شان بڑھ نہیں جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کو شان دی ہے، ہم اگر بیان کریں گے تو اپنا فائدہ ہے، اور اگر چھپائیں گے تو اپنا نقصان ہے۔ حضور کو جو اللہ تعالیٰ نے بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ ہمارے بیان کرنے کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں، حضور کی شان بیان کر کے ہم اپنی عاقبت کو سنواریں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر اس میں کوئی کمی اس کو چھپانے کی کوشش کریں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ما ام مدحت
محمدم بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، کہ حضور کی یعنی حضور کی شان میں نعت لکھ کے پڑھ کے میں نے حضور کی شان کو کوئی بڑھا نہیں دیا ہے، لیکن حضور کی شان لکھ کے حضور کی شان یعنی بیان کر کے میں نے اپنے اشعار کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا ہے کہ میرے شعر جو ہیں قیامت تک پڑھے جائیں گے اور میرا نام بھی قیامت تک زندہ رہے گا حضور کی اس سراخانی کی وجہ سے۔ تو حضور ہماری اس بیان کے محتاج نہیں ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریقہ یہ ہے کہ جن کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار قرار دیا ہے، آئیڈیل قرار دیا ہے کہ ان جیسا ایمان میری بارگاہ میں مقبول ہوگا، ان کے ایمان کی یہ خصوصیات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو اے میرے نبی کے صحابہ، تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا ہُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر اسے منہ پھیریں گے تو پھر وہ ضد اور ہٹ درمی میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اے محبوب اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف سے آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا